السلام علیکم محترم ناظرین، اس بیان کو آپ ضرور سنیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس بیان کو سننے کے بعد بیٹیوں کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور انہوں نے بنائے اللہ کے لیے بیٹیاں کہ فرشتگان خداوندی یہ خدا کی بیٹیاں ہیں۔ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے کہ اس کی کوئی بیٹی ہو۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے جو یہ چاہتے ہیں۔ خود تو بیٹی پر خوش نہیں ہے کیونکہ بیٹی بے شک رحمتوں کا باعث ہے، لیکن خجالت کا بھی باعث ہے، شرمندگی کا بھی باعث ہے۔ ہماری بیٹی، ہماری بہن وہ دوسروں کے گھر جائے، ہماری بیٹی اور بہن کے ساتھ کوئی اجنبی ہاتھ لگائے، آئے ہائے آئے ہائے۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہم اللہ جب بیٹھتے تھے، بیٹیوں کے تذکرے کر کے زاروں کا تان روتے تھے۔ یہ شریعت کے احسانات ہیں کہ انہوں نے نکاح کے نام پر ایک رشتہ نکالا اور اسی سے دنیا آباد ہے، اسی سے دنیا آباد ہے۔ ہم بھی کسی عورت سے پیدا ہیں، ہم سے بھی جو پیدا ہوتے ہیں عورت کے ذریعے ہو رہا ہے، تھوڑی سی قربانی دینی پڑی۔ سبحان اللہ۔ ہاں ہاں ہاں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، جب ان کو خوشخبری دی جاتی ہے لڑکی کی کہ مبارک بیٹی ہو گئی ہے، ظل وجهه مسودا، ہو جاتا ہے اس کا چہرہ کالا، وهو کظیم، اور وہ غموں میں گھٹتا ہے۔ کیا غم ہے؟ یتوارا من القوم، پوشیدہ رہتا ہے قوم سے، برادری سے، من سوء ما بشر بھی، وہ جو بری خبر دی گئی اس کو، ایمسکہ علی ہون، آیا رکھ لے اس کو ذلت برداشت کر کے، ام یدسہ فی التراب، یا گاڑ دے اس کو زندہ مٹی میں۔ تیرے گھر لڑکی، اوہو لڑکا نہیں ہوا، اور لڑکے نے کیا دینا ہے، غم تلاش کر کے تیرے اوپر ڈالے گا۔ لڑکے جیسے بے وفا جہان میں کوئی نہیں، اور بیٹیاں پرائے گھروں میں جا کر کی بھی ماں باپ کے لیے آنسو روتی۔ خدا کی قسم، بیٹیوں میں جتنا وفا دیکھا اس کی مثال نہیں۔ ابو ابو ہر وقت، اور بیٹا ہو تو جب اس کو کوئی کام ہو، کوئی ضرورت ہو، بالکل یہ حقیقت ہے۔ میں جب گھر جاتا ہوں 4-5 بیٹیاں سب آ جاتی ہیں، ابو سر دبائے، ابو پیروں پہ چڑھ جاؤ، اور شہزادہ جو ہے امام الاسر وہ اپنے کمرے میں ہوتا ہے، وہ نہیں آتا۔ بالکل قرآن کا معجزہ، قرآن تیری سچائی پر قربان جاؤں میں، اور دور جانے کی ضرورت نہیں۔ عاجز فقیر کی تفسیر بالفعل مشاہداتی تفسیر۔ اس کو بہنیں کہتی ہے ابو کے پاس رہو نا، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے وہاں بڑے بڑے نہیں رہ سکتے، دیکھے بڑے بڑے نہیں رہ سکتے، مفت میں بدنام کیا۔ اللہ، خدا کی قسم، بچیوں میں جو محبت دیکھی، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک کتاب البنات لکھوں، لیکن لوگ سمجھیں گے کہ شاید یہ مدرسۃ البنات کی وجہ سے، جبکہ اس کی کوئی وجہ اس میں نہیں ہو۔ اور فون آتے ہیں، بیویاں فون کرتی ہے، مسائل پوچھتی ہے، حق ہے ان کو پوچھنے کا۔ مسلمانوں کا، اہل سنت والجماعت کا، دارالعلوم دیوبند کے مسلک کا ترجمان ادارہ ہے، اقامہ اللہ و ادامہ ما دامت السماوات والارض۔
اور ابو کا نام لے کے جو بیویاں روتی ہے، خدا کی قسم میں بھی یہاں بیٹھ کر کے ان کے رونے کے ساتھ روتا ہوں. ہمارے ابو ایسے بیمار ہیں، ہمارے ابو دفتر میں پریشان ہیں، ہمارے ابو کی ترقی نہیں ہو رہی ہے، ہمارے ابو پر اتنے قرضے چڑھ گئے، ہم اتنی بہنیں ہیں اور ہمارے ابو اتنے غمگین ہیں. آپ کوئی کلمہ بتائے، آپ کوئی وظیفہ دے، ہم ساری رات جاگیں گے، سوئیں گے نہیں، لیکن ہمارے ابو کو آرام ملنا چاہیے. 15ویں صدی میں بھی فسق و فجور کے دور میں بچیوں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ احترام و تقدس بچے کے مقابلے میں زیادہ ہے. آئی سمجھ؟ اس لیے بچیوں کی نکاح یا شادی پر تو صدمہ ہوتا ہے. یہ تو ایک جرنیل ہے جو خوش ہوتا ہے اور آگے پیچھے دوڑتا ہے. میں تو اس تصور سے لرزتا ہوں، اس تصور سے لرزتا ہوں. اور واقعی یہ تصور بھی بھیانک ہے، مگر شریعت کے سامنے سر تسلیم خم ہے. جو شریعت نے کہا آمنا و صدقنا. اور سن رہے، میں نے سنا تھا، ابھی تک دیکھا نہیں ہے، لیکن آنکھوں سے میں نے دیکھ لیا. کہتے ماں باپ کے لیے 2 وقت سب سے زیادہ تکلیف کے ہوتے ہیں. ایک جب ان کی جوان لڑکی کہیں فوت ہو جائے اور جنازہ جا رہا، وائے 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 وائے، سب کی موت ہے لیکن لڑکیوں کی موت. اور پھر جوان، استغفر اللہ. اور دوسری جب بچی کی رخصتی ہوتی ہے اور اس کو آپ کسی اور کے حوالے کرنے کے لیے چھوڑتے ہیں، پوچھا نہیں، توبہ توبہ، قیامت آنے کا ہے. آبلے روتے ہیں خون، رنج بڑا ہوتا ہے. آبلے روتے ہیں خون، رنج بڑا ہوتا ہے. کوئی کانٹا جو کفے پاس سے جدا ہوتا ہے. جیسے پاؤں زخمی ہو جائے، تھوڑا نکلتا ہے، اس کو آبلہ کہتے ہیں. تو جب آپ اسے توڑیں گے اس میں سے خون نکلے گا، لیکن توڑنا بھی ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر تو کانٹا نکلے گا نہیں. بیٹی گھر میں تو نہیں بٹھائی جا سکتی. میں بغیر کسی تنقید کے، میں یہاں کے رسم و رواج جو شریعت کے مطابق ہے ان کا حامی اور دعاگو. صرف طلباء کی اطلاع کے لیے، تم نے یہ نظام دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ یہ لوگ سب دور دراز کے علاقوں سے آئے ہیں. یہاں کے لوگ جن کے ہاں لڑکی کی شادی ہو وہ ڈھول بجاتے ہیں. جنئی والا ڈھول کہہ رہا ہے، جنئی والا ڈالا ہو رہا ہے. اب آپ کہیں گے اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ تو دیکھو، بات تو صرف اتنی ہے کہ شریعت کے مطابق ان کا نکاح ضروری ہے جب اللہ تعالیٰ اچھا رشتہ عزت والا نصیب فرمائے. لیکن یہ بقیہ رسوم جو آپ کر رہے ہیں یا گھر کی عورتیں کر رہی ہے، کسی کے گھر میں بھی ہو، غلط کام ہو رہا. آپ کے ہاں تو صدمہ ہے، جنازے کے برابر سانحہ ہے. اور پھر بچیاں بڑی مشکلوں سے دوسری جگہ جا کے وہاں پر گھر سنبھالتی ہے یا دوسرے لوگ ان کو قبول کرتے ہیں. بڑی بڑی قیمتی اور شہزادیوں کی طرح بیٹیاں دوسروں کے گھر میں جا کے بے آبرو ہو جاتی ہیں. اب پختوں کے وہی پردی کورو نہ دو زخنا اور دا شہزاد گئی پپا کی عمر تیرا لینا. پرایا گھر جہنم سے کم نہیں ہے اگر نباہ نہ ہوا. اتنی اچھی بڑی عورت ہوگی بوڑھیا، آپ سمجھیں گے ملائک ہے، لیکن بہو کے ساتھ اس کا سلوک دیکھ کر آپ سمجھیں گے بھوتنی ہے، وہی اندرا گاندھی ہے. مرتی کیوں نہیں ہے؟ بہو چائے بنا رہی ہے، یہ دیکھ رہی ہے. بہو اس کے لیے کھانا پکا رہی ہے، کیا دیکھ رہی ہے؟ اماں میں یہ دیکھتی ہوں
آپ کوئی تعویذ تو نہیں ڈال رہی میری چائے میں؟ وہی تو اب بے تعویذ اب خودتا مردار کی. اب آپ بتائیں وہ بچی باورچی خانے میں کھڑی کی کھڑی رہے گی. وہی دادا ہو. یہ ایسے ایسے دردناک واقعات کہ قرآن کے صفحے میں بیان کرتے ہوئے مجھے ان لوگوں سے نہیں قرآن سے شرم آتی. قرآن کی عظمت سے شرمندہ ہو رہی. بالکل صاف فرق. اپنی بیٹی کے لیے علیحدہ لب و لہجہ، بہو کے لیے بالکل ناروا لب و لہجہ. ناروا لب و لہجہ. بخاری شریف میں حسن معاشرت کی جو حدیث ہے اس میں ہے کہ میں سوتی ہوں تو مجھے کوئی جگا نہیں سکتا، اور میں کھاتی ہوں تو کوئی کہہ نہیں سکتے کہ زیادہ کھایا. وہاں شارحین کہتے ہیں کہ سسیاں ہماری بیٹے بہت کھانا کھاتی ہے، اس کا پیٹ بڑا ہو جائے گا. ہماری بیٹے بہت سوتی ہے، غافل لڑکی ہے. بھئی نوعمر ہے، وہ ابھی کوئی پیرانی پیر شیخ عبد القادر کے گھر سے تو نہیں نکلی. اس 15ویں صدی کی بچی ہے. کئی کمی کوتاہیاں آپ کی اپنی بیٹیاں مردار پڑی ہوئی ہے نہیں، ان کو آپ پلنگ ہلاتی ہے. یہ دوسرے گھر سے آئی ہے، آپ برداشت نہیں کر رہی. اس بے ادبی معاف ہو، میرا تمام تعلق انہی لوگوں سے ہے، لیکن یہ بات میں بصد معافی و معذرت کہتا ہوں کہ اس قسم کی سسیوں کا حقیقت یہ ہے کہ وجود بھی خطرے میں ہے، ان کا وجود بھی زہر ہے. آپ اس طرح تنگ کرتے ہیں اور جاہلی لوگ لڑکیوں کو زندہ زمین میں دباتے تھے. بات تو ایک ہی. آپ نے اتنی بڑی خوبصورت موٹی تازی اس کو بے آبرو کر لیا، بے آبرو کر لیا. اور انہوں نے ابھی بڑی نہیں ہوئی، چھوٹی تھی، اس کو کھڈا کھود کے اس میں کھڑا کر دیا، اوپر سے پتھر پھینک کے وہ یا بابا وہی بابا یا بتے یا بتے. وہی ابا جان میری آنکھوں میں مٹی جا رہی ہے. ابا جان کر کے آواز ختم ہو گئی. وہ گھر خوش آ گیا کہ میں نے جان چھوڑا لی. ان کے جہل سے آپ کا جہل زیادہ خطرناک ہے. نکاح ہو چکا ہے، مہر مقرر ہوا ہے، 2 خاندان متفق ہو چکے ہیں، لیکن آپ کے ظلم و ستم کا باب شروع ہو گیا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ بہو بھی کوئی ملک ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی طرف سے ظلم نہیں ہے، لیکن عام طور پر جو ہمارے سامنے ہے، لڑکے والے لڑکی والوں کو جس طرح رونتے ہیں، بہت نامناسب سلوک ہے. تمہیں کیا حق ہے کہ تو بہو سے کہتی ہے یا بیٹے سے کہلواتی ہے کہ جہیز کم ہے، چیزیں کم آئی ہے، میرے بیٹے کی خوشی پوری نہیں ہوئی. یہ سب فرعونیت، ملونیت، دنیت اور کمینگی کے خلاصے اور ترانے ہیں جس سے آپ مرتکب ہیں. آپ اپنی بہو کو گھر لا کر کے سونے کے کڑاوے پہنائے. عقل مند اور غیرتی لوگ کہتے ہیں ہمیں شریف عفیف خاندانی لڑکی چاہیے. بس ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی بچی کو سونے سے تول کے اگلے گھر میں بھیجے، مگر ان کا یہ مطالبہ کہ اتنا جہیز ہو، اتنے فریج ہو، اتنے ڈیپ فریزر ہو، یہ سارا کا سارا کفر کے برابر بدترین گناہ. یہ بھی لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ لڑکیوں سے تنگ آ جائے، کیونکہ اتنا بڑا جہیز ہوگا نہیں تو ان کی شادیاں کیسے ہوگی.